توبہ تو قبول فرما لی تھی، پھر انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم کیوں دیا؟ دیکھو علم برا ہونا چاہیے نا سوال کے ساتھ، پھر بات سمجھ جاتی ہے۔ اول تو آدم علیہ السلام سوال کریں، دوسرا کہ توبہ کا سفر نیچے شروع ہوا ہے آ کے، وہاں توبہ کا مضمون ہی نہیں ہے، جنت میں توبہ نہیں ہوتی، وہ جنت ہے، توبہ ہوتی ہے جنت کے بعد، توبہ کا مطلب ہی ہے جنت سے آپ باہر ہو، کہ جنت میں داخل ہو جائیں تو الحمدللہ ہوتی ہے، توبہ نہیں ہوتی، استغفر اللہ جنت سے باہر، اور جب آپ شامل ہو جائیں جنت میں پہنچ جائیں تب اور۔ تو آدم علیہ السلام کو توبہ کا جو اطلاع علم دیا گیا، علم تو دے چکا ہے نا لمحے پہلے، استعمال جہاں سے آگے ہوا، ایک بات۔ دوسرا اس میں پہلا بندہ ہے تو منظوری ہے ساری، ہر چیز منظور ہے، تو انکار بھی منظور ہے، اقرار بھی منظور ہے، جب تخلیق اول یہ ہے منظوری منظور۔ دوسرا آدم علیہ السلام کے تخلیق سے پہلے اللہ کریم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ابھی واقعہ جنت کا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تو فساد ہی ہوگا اور ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں، تو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ گویا کہ پروگرام کے مطابق آدم علیہ السلام کا عمل اور فنکشن زمین پر ہی تھا، خلیفہ فی الجنت ہونا چاہیے تھا نا، خلیفہ جہاں ہے، اور تخلیق کا مدعا یہی ہے کہ زمین ہی کا سفر ہے، اور حضور پاک کی تشریف آوری زمین ہی کے سفر میں ہے، سارے آسمانی واقعات زمین پر ہی ہوتے ہیں، آواز میں سارے آسمانی واقعات، اور اللہ تعالیٰ کا جو پہچان عرفان صداقتیں جنت میں تصحیح تھی، سارا یہاں کا سفر ہے۔ تو گویا کہ عین منشا کے مطابق توبہ کا سفر جہاں ہے، توبہ منظور ہو تب بھی ایک خاص مدت کے بعد وہاں جانا ہے جنت میں جہاں سے آیا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے، سفر عین مطابق ہوا، پروگرام کے مطابق جہاں پر آئے، اور پروگرام کے مطابق استغفار ہوا، پروگرام کے مطابق جو ہے حضور پاک کی تشریف آوری، پروگرام کے مطابق سب کا رجوع اللہ کی طرف، اور پروگرام عین مطابق جنت میں جانا۔ تو یہ اس میں تو کوئی ایسا سوال نہیں ہے، بالکل پروگرام کے مطابق صحیح چل رہا ہے۔ زمین کے خلیفہ زمین پر ہی آگے خلافت کریں گے، ہاں خلیفہ کی ابتدا استغفار سے ہوتی ہے، چلو اچھی بات ہے، استغفار قبول ہو جائے تو انتہائی مقام ہے جہاں پر حضور پاک کی تشریف آوری۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے کہ وہ گناہ تھا، پہلا گناہ تھا یا کیا تھا، زمین پر آنے کا واقعہ کیا ہے، جنت سے نکلنے کا واقعہ کیا ہے، جیسے بیان ہوا ایسے ہی ہے۔ کہا گیا درخت کے قریب مت جاؤ، واقعہ ہو گیا یہاں پر تشریف لائے۔ جنت اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے یہ اللہ بہتر جانتا کہ جنت جو ہے وہ یہیں سے سفر شروع ہو جاتا ہے، جنت کی حد سے سرحد زمین سے کوئی ملی ہوئی ہے، زمین سے ملی ہوئی کا امکان یوں ہو سکتا ہے کہ آپ کا سجدہ جو ہے نا یہ آپ کے مسجود سے ملا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کا پیشانی سر سجدے میں ہو
تو بات مسدود تک جاتی ہے، خدا تک جاتی ہے نا. جی بالکل. تو گویا کہ عبادت جہاں ہوتی ہے اور منظوری وہاں ہوتی ہے، جہاں اور وہاں میرے خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے، جہاں وہاں ایک ہی ہے. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں فوری طور پر. تم دعا مانگو، ہم منظور کرتے ہیں. دعا اور منظوری اور مانگنے والا اور دعا منظور کرنے والا قریب قریب رہتے ہیں. اس لیے یہ زمین اور وہ آسمان ایک ہی زمین ہے، ایک ہی آسمان. آسمان سے یہ زمین آسمان ہے، زمین سے وہ آسمان آسمان ہے. اس لیے کچھ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک بات کیا ہے. تو اللہ کریم کا کام ہے کہ اللہ جو ہے وہ ماننے والوں کے جہاں قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ بہت قریب ہے. تو یہ زمین آسمان سے بعض اوقات بلند ہو جاتی ہے. آج جس زمین پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، پھر وہ آسمان ہی آسمان ہے. اس لیے یہ سوچنے والی بات ہے کہ قصہ کیا. چلو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ کو اس بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کا آپ کا گھر زمین پر ہے. تو اللہ خود کہتے ہیں بیت اللہ. تو اللہ کا گھر اگر زمین پر ہو تو پھر آسمان کیسے کہتے ہو؟ گھر بیت اللہ اس کا نام ہی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر جو ہے یہ زمین پر ہے. ایک تو زمین پر 3 گھر ہے اللہ کے. ایک تو بیت اللہ شریف، ایک لامکان. لامکان کہاں ہوتا ہے؟ ہر جگہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز جو نہ ہو وہ ہے. تو لامکان میں اللہ رہتا ہے. لامکان کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک خیال جاتا ہے وہ لامکان ہی لامکان ہے. اب آپ سمجھ رہے؟ بس اللہ کی سرحد وہاں تک لامکان باہر تک. تیسرا جو ہے وہ مومن کے دل میں رہتا ہے. جہاں مومن ہے وہاں عرش ہے. یعنی کہ قلب المومن عرش اللہ. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. تو زمین میں مومن کا ہونا اللہ تعالیٰ کے عرش کا ہونا ہو سکتا ہے. اور آسمانوں میں اللہ ہے تو گھر اس کا زمین پر ہے. زمین ہی آسمان نہ ہو گئی سوچا جا سکتا ہے. لامکان میں زمین بھی شامل ہو سکتی ہے. لامکان وہاں بھی نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ سارا واقعہ مربوط ہے. دعا مانگنے والے ادھر ہوتے ہیں. جسے آپ دعا مانگتے ہو رب ادھر ہے تو رزق یہاں ہے. کیا سمجھے آپ بات؟ تو اگر رب ادھر ہے تو رزق ادھر ہے، تو شاید رزق پہنچانے والا رازق بھی ادھر ہی ہو. نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. کہنا نہیں چاہیے. بال رزق کے ساتھ رازق کا تعلق ساتھ ساتھ ہوگا. ایسے ہو سکتا ہے. تو صفات جہاں ہیں ذات وہاں ہے. صفات اور ذات شاید اکٹھی ہو، یہ بھی سوچا جا سکتا ہے. اور پیغمبر جہاں ہے، پیغمبر میں آنے والی ذات وہاں ہے. پتہ نہیں جہاں وہاں ایک ہی ہو. موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی ہے، بات کرنے والا وہیں کہیں نہ ہو، اور کبھی آپ کے دل کے ساتھ ہی نہ ہو. اس لیے ان باتوں کو آپ نہ سوچا کرو کہ اللہ کہاں ہے. جو غالباً جہاں اس کی ذات ہے وہیں اللہ ہے. اللہ ذات نہیں ہے آپ کے ساتھ ہے، ذات کے طور پر آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ آپ کے ساتھ صفات ہے. ذات آپ کی سمجھ سے باہر ہے. موجود ذات کیا ہے؟ ذات اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن تم نے کیسے صبر کرنا ہے ذات کا؟ صفات کے ذریعے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ ہے. اس لیے آپ کے لیے ذات نہ، جہاں کی ذات ہونے کا گمان ہو جائے کہ یہ ذات اللہ ہے وہاں سے بھاگ جاؤ. ذات نہیں ہے. یعنی کہ آپ کی سمجھ میں ذات کے طور پر کوئی چیز آ جائے بھاگ جاؤ. یہ نہیں ہے. صفات کی حد تک مان لو کہ اس ذات میں اللہ کی صفت کا پرتو ہونے کے امکانات کا کچھ حصہ پایا جانے کا ممکنات ہے. سمجھے بات؟ تو ذات پر اللہ سمجھ سے باہر رکھو. اس لیے بات اگر کہتے ہیں کہ اللہ کو تم سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں ہے. آسان سی بات ہے. جو ذات اللہ بننا چاہے اور وہ اللہ نہیں ہے. وہ اللہ سے ملنا ہے کہ وہاں پر یہاں آگے وہ خطرہ ڈل جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور دراصل آپ ہی ہیں. اللہ آپ ہی نہ، یہ نہیں کہنا
اس لیے نہیں کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں اجازت دی کہ انا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح انسان ہیں، ہم پر بھی نظر ہوتی، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ جو آپ ہی تھا، کہ وہ میم کا پردہ جیسے کہتے ہیں ہم لوگ بزرگ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی ذات تھی، آپ ہی عمل کر کے بہت سارا آپ ہی کھیل ہے، تو آپ ہی ہے تب بھی آپ نہیں ہے. آپ بات سمجھے؟ یہ نہ کہنا کہ وہ آپ ہے، یہ پردہ رہنے دیا جائے، کیونکہ کسی نے اجازت نہیں دی. اللہ کی ذات کا بیان کرنے والوں نے بھی یہ اجازت نہیں دی کہ اللہ کو یہاں مانو، لیکن ہے نہیں پھر بھی ایسا، لیکن ذات کے طور پر نہیں ہے. اور اللہ کی ذات ہے، وہ ایک ذات ہے، واحد ہے، یکتا ہے، کہیں ہے، ادھر بھی ہو سکتی ہے ادھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے. کہنا کیا ہے کہ وہ ذات جو ہے نا وہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، وہ ہو نہیں سکتی، ہے ضرور، وہ ہو نہیں سکتی تو ہے ضرور، اسی کے اندر کھیل سارا ہے ضرور لیکن ہو نہیں سکتی. اس کا نام پر پرتو رکھا، ذل الہ رکھا، مظہر نور خدا رکھا، تو مظہر خدا بھی نہیں رکھا، پھر بھی پردہ رکھے مظہر نور خدا. تو گویا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے نا بس خدا ہی ہیں، کسی بندے کو خدا نہیں کہا گیا. اگر خدا کہنے کا حق ہوتا تو جس بندے کو خدا کہنے کا حق ملتا وہ بندہ عبادت نہ کرتا. جس بندے نے عبادت کی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. مکی بات کیا کہا آپ؟ جس بندے نے عبادت کی ہے اسے اللہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ اللہ اپنی عبادت آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے عابد جو ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، عابد اللہ نہیں ہو سکتا. تو جتنے لوگوں پر اللہ ہونے کا شک گزرتا ہے سارے عابد تھے. اب یہاں پر آگے وہ ایک خاص فرقہ جو خاص بزرگ کو علی اللہ کہتے ہیں تو ان کو کہو کہ یہ علی اللہ ضرور ہے، پوچھ لو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھ لو کہ آپ اللہ ہو. وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ لوں، ابھی بتاتا ہوں. نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ ساری اگر نماز پڑھ رہے ہیں پھر علی کی سب سے بڑی سوال جو ہے شہادت ہوئی نماز میں. یہ میں نے سنا، آپ ہی نے سنا. سجدے بھی شہادت، سجدہ کس کا؟ تو اللہ کون؟ اللہ وہ جس کا سجدہ تھا، جس نے کیا وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ نہیں کر سکتا تو اللہ ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انسان ہونا بڑی بات ہے، اور اللہ کا ہونا بڑی بات ہے، اللہ کا ولی ہونا بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے نبی ہونا بڑی بات ہے. سارا کھیل نبی اور ولیوں میں ہے. تو اللہ سچ ہے نہیں ہے. جب ہونے لگ جائے تو پھر آپ یہ نہ کہنا کہ ہے، اور نہ ہونے لگ جائے تو کہنا ہے ضرور. نہیں نا بات سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی. اس کے ہونے کے لیے آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہے. آپ صبر کر جاؤ کہ ہے جہاں کہیں ہے. جب وہ نظر آنے لگ جائے تو پھر یہ کرنا کہ یہ نہیں ہے. سفر کرتے جاؤ اور اس نے اللہ کے طور پہ حاصل نہیں ہونا. جب بھی آئے گا مظہر ہی ہوگا، جب بھی ہوگا مظہر ہوگا، جب بھی ہوگا ولی ہوگا، جب بھی ہوگا نبی ہوگا. اللہ ہے سچ اللہ نہیں، اور ہے یہی کہیں. وہ اگر تلاش اللہ ہے منزل اللہ نہیں ہے یہاں پر دنیا میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس تلاش کے نام اللہ ہے. تلاش کرتے جاؤ، بھاگتے جاؤ، جہاں کہیں اللہ ادھر ادھر تھا ادھر تھا ادھر تھا ہے نہ. اس کا فوٹو نہیں لے سکتے آپ، اس کا باپ کو نہیں ہوگا، اس کی اولاد کو نہیں ہوگی، جو پیدا ہوا وہ اللہ نہیں ہوگا. اور اللہ کی صفات ضرور ہوں گی، بیان ہوگا، سب کچھ ہوگا. اور جس کا وصال ہو گیا وہ بھی اللہ نہیں ہوگا، جس کی اولاد ہوئی وہ بھی اللہ نہیں ہوگا، جو پیدا ہوا وہ بھی اللہ نہیں ہوگا، جس کے ماں باپ ہوئے وہ بھی اللہ نہیں ہوگا. اللہ بولتا ہے لیکن بولنے والا اللہ نہیں ہوگا. اچھا آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بات سمجھنا بڑا مشکل ہے. بہرحال اللہ کو آپ یہ دیکھو کہ توبہ کا علم بھی آپ دیتا ہے، منظور بھی آپ دیتا ہے. آدم علیہ السلام کو پروگرام کے مطابق پیدا کیا، آنا یہاں تھا. آدم علیہ السلام وہ گناہ نہ کرتے تھے، جہاں کیسے آتے؟
اور گناہ کو ثواب نہ کرنا گناہ ہی تھا، اور یہ زوال ہی ہے، لیکن عروج کیسے ہوتا؟ اس لیے زوال بھی نہ کرنا اس کو، جہاں آنا تھا آنا ضروری تھا، اور اگر آنا ہی تکمیل ہے زندگی کی اور حضور پاک کی تشریف آوری جہاں ہی ہے، اس لیے یہ گناہ نہیں تھا کہ گناہ کی آغاز سے نیکی کا نام کدھر سے ہو گیا۔ بہرحال یہ سارے راز ہیں، ان کو آپ دیکھتے جاؤ۔ آدم علیہ السلام کا سفر جو توبہ کا ادھر شروع ہوا، یہ وہاں نہیں ہوا، تو علم اللہ تعالیٰ نے دیا، توبہ منظوری ہوئی تو پھر جنت سے نکالنے کے بعد کا واقعہ ہے، جنت پھر آدم علیہ السلام کی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا سفر ہے درمیان میں کچھ عرصہ، کہ جہاں سے توبہ، جہاں سے بے پیغمبروں کا سفر، جہاں سے ماننے والوں کا سفر، پھر دنیا تکمیل کی طرف چل جائے گی، پھر اللہ کے روبرو حاضر ہو جائے گی، اللہ سے اللہ تک کل کائنات کا سفر ہے۔ یہ جب سفر ختم ہو جائے گا پھر آپ کو دیکھو گے کہ بہت ہی تھوڑا فاصلہ ہے، کروڑوں سال کا بہت تھوڑا فاصلہ، تکمیل ہو جائے گی بات کی۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بس مانتے چلے جاؤ، جب یہ پتہ چل جائے نا کہ جاننے کا سبب شروع ہو گیا، ذرا جان کرنا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کہ کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ان پر کچھ گمراہی طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے خود ہی مجھے کہا، الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ رات کو خود ہی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اس نے مجھے یہ بتایا کہ ایسے ہے، اور میں سمجھو گمراہ ہو گیا کہ لمبا چوڑا الہام کی ضرورت کو نہیں ہے۔ اب تو کیا ہے؟ الہام کی ضرورت کو نہیں ہے، اللہ کے اگر حوالے سے تم بیان کرنے لگ جاؤ بات، خطرے والی بات اب بتا رہا ہوں، اگر تم بات اللہ کے حوالے سے بیان کرنے لگ جاؤ کہ مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے، تو تم نبی ہونا چاہتے ہو، جہاز مار کھا جاؤ، کیونکہ اللہ کے حوالے سے جو بات بیان کر رہے ہیں اس کو نبی بولتے ہیں۔ نبی کون ہے؟ اللہ کی خبر دینے والا، سمجھ؟ اگر تم اللہ کے حوالے سے بات کرنے لگے کہ میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں کہہ دوں کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو تم نبی کے مقام پر کھڑے ہو گئے، اور اس مقام پر کھڑے ہونا منع ہو گیا، جہاں سے مطلب گرو نانک وغیرہ وغیرہ لوگ سارا ایک طرف ہو گئے۔ تمہارے پاس کون سا مقام ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ کھڑے ہیں؟ آپ کو بات سمجھائی اب تک؟ اس لیے نبی کے مقام پر بھی کھڑے ہونا، اللہ سے رابطہ کرنے کے بعد مخلوق کے ساتھ بیان کرنے والے کو نبی کہتے ہیں۔ وہی تھا نا مطلب یہ میرے اللہ نے یہ کہا کہ یہ واقعہ یوں ہے کہ ہمارے اللہ نے یہ کہہ دیا، اللہ نے مجھے یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ کہہ دوں، یہ نبی کا مقام ہوتا ہے۔ اس مقام سے بننا ہے، غالباً مقام ہی بند ہے، رہ گئی رسالت، کہ رسالت کا مطلب پیغام، پیغام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں، اور تقسیم کا حصہ آپ کو ملتا ہے۔ جو کچھ علم آپ کو مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے آپ بتاؤ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے مذہب آل کے حوالے سے، ان کے ماننے والوں کے حوالے سے، ان کے چاہنے والوں کے حوالے سے، اور ان کے اولیاء کے حوالے سے، ان کے علماء کے حوالے سے۔ یہ حوالہ جو ہے تو اسلام نے ایک کام آسان کر دیا کہ براہ راست اللہ کے ساتھ آمد و رفت کا مضمون ذرا آپ پر کمزور ہو گیا، بند ہی ہو گیا۔ اب آپ نہیں کہ آپ یہ بتا دو کہ اللہ کے ساتھ میری آمد و رفت ہے، آمد و رفت والا تو ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو، آپ کی آمد و رفت جو ہے نا اسی ٹریفک سے ہوگی، اس لیے آپ کو بہت آسانی مل گئی، بہت آسانی مل گئی۔ اس لیے جن مسلمانوں نے زور لگایا اور ڈائریکٹ اللہ کے حوالے سے بات کی، انہیں کہا پیغمبر بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ نے بتایا وہ بتا دیتے تھے، آگے سے پیغمبر کہتے تھے۔ جتنے لوگوں نے یہ بات کی جھوٹے نے بھی ثابت ہوئے، یہ کہ جب بات نبی کوئی ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑے فتوحات ہی کرتے ہوں، 2 2 4 4 5 بار بھی آدمی مرید ہوئے، لیکن وہ جو بات کرتے سچ کے سچ ہے۔ کتنے جھوٹے مطلب نبی آئے، قافلہ بھی انہوں نے بنا لیا، 200 700 1000 5000 بنا لیے بندے، لیکن جھوٹے کے جھوٹے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کو
اور مقام کو بیان کرنا نبی ہونے کے دعوے کے ساتھ یہ منع ہے آپ کو. اس لیے آپ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ اپنا بات بیان کریں. تو اللہ ہے جو کہیں آپ کی پیشانیوں کے ساتھ، آپ کے دلوں کے ساتھ، دلوں کی دھڑکن کے ساتھ. چلو آپ کے مشاہدے میں بھی آ جائے، لیکن آپ لوکیٹ کرنے لگ جاؤ گے تو غلطی ہو جائے گی. بات نہیں لوکیٹ کرنا کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے وہ اور یہی. اللہ ہے. میرے خیال میں وہی ہے کہ ہر کے ذات پیر و ذات حق را حق نزیر. جس نے پیر اللہ کو ایک ذات مانا وہ مرید نہ ہوا. پیر اللہ ایک ہی ذات ہے، ذات ایک ہی ہو پھر بھی دو ہیں. کیا ہے؟ پھر بھی دو ہیں. تو ہزار ایک ہو تب بھی دو ہیں. اور پیر بہرحال پیر ہے اور اللہ بہرحال اللہ ہے. نبی بہرحال نبی ہے، اللہ بہرحال اللہ ہے. عبادت کرنے والا اللہ نہیں ہو سکتا. پیر چاہے کتنا ہی ہو جائے مطلب عبادت کرنے والا اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ وہ جو عبادت نہ کرے اسے ضرورت ہی کو نہیں. اسے کوئی اگر بڑا ہو تو عبادت کرے اس کی. جس کا کوئی ماں باپ ہو وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا. جس کی اولاد ہو وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا. جو پیدا ہوا وہ بھی اللہ نہیں ہے. جو مر جائے وہ بھی اللہ نہیں ہے. جو وجود رکھتا ہے وہ بھی اللہ نہیں. اور جو نظر ہے وہ اللہ ہو سکتا ہے، لیکن جو نظر ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ راز ہے کہ نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا. محسوس ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا. ہے لیکن نہیں ہے. دیکھ سکتے ہو، دکھا نہیں سکتے. آپ کو بات سمجھ؟ دیکھ سکتے ہو، دکھا نہیں سکتے. محسوس کر سکتے ہو، محسوس کرا نہیں سکتے. بس آپ کے ساتھ ہے، جیسے ہے سو ہے. تو وہ الفاظ میں 1000 بار آ جائے لیکن ڈائمینشن میں نہیں آئے گا. ڈائمینشن کا معنی وہ لمبائی چوڑائی میں. اسے کیا کہتے ہیں ترجمہ ڈائمینشن کا؟ اطراف. اس کی اطراف نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے، اور اس کا وجود ہے اور وجود نہیں ہے. بولتا ہے، زبان نہیں ہے. دیکھتا ہے، نگاہ نہیں ہے. آنکھ نہیں رکھتا، دیکھتا ضرور ہے. سنتا ہے، کان بغیر. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ کنکر آپ نے نہیں مارے، میں نے مارے. ٹھیک ہے، اسی نے ٹھیک ہے. وجود تو ثابت نہ. وجود تو پھر آپ کا حضور کا ہے کہ وہ جو آپ کے ہاتھ میں تھے کنکر وہ ہم نے مارے. ہم ارادہ ہو سکتے ہیں. آپ اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اسی کے بنتا ہوں. اپنے نہیں بنتا ہوں. آپ نے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کان سے سن سکتا ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ کان بنانے والا ہے، سماعت کا اور فارمولہ رکھتا ہے. آنکھ بنانے والا ہے، دیکھنے کے اور فارمولے رکھتا ہے. دل بنانے والا ہے، اس کے محسوسات اور ہیں. آپ وہ فاصلوں کا پیدا کرنے والا ہے، آپ فاصلوں سے آزاد ہیں. زمانوں میں کہاں پیدا کرنے والا ہے، آپ زمانوں میں کہاں سے آزاد ہیں. انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور آپ انسان سے آزاد ہیں. تو یہ ہے مطلب اس کے بارے میں بہت احتیاط چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ٹھوس شے کو اللہ کہہ دینا تو نہ اسے غیر مری کرنا کہ وہ نظر نہیں آتا. کیا پتہ کیا آ جائے. جب کچھ آ جائے تو آپ کے پاس رکھو، بات بتانا نہیں کسی کو. جس آدمی کو جو محسوس ہو اللہ کا چلے گا. تو یہ ایسی چیز ہے. اس کا اچھا بتایا فارمولہ کہ جہاں پر اس کی دیکھنا نہیں ہے اس دنیا میں. اگر دیکھنا ہے تو پھر وہ بندہ اس دنیا میں نہیں رہا جس نے دیکھ لیا. دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ باہر جو ہوتا ہے، جو ہوتا ہے. جو شخص میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو شخص آپ کو یہ کہے نا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ کو، اس کو جھوٹا ضرور سمجھنا. دیکھ کے آیا ہوں کو نہیں. جو پروانہ شمع کو دیکھ کے واپس آیا وہ مکڑی ہے. مطلب دیکھ کے واپس آنے والا مقام کو نہیں. دیکھ کے تو وہیں رہ جانے والا مقام ہے. جسے دیکھا پھر واپس کیسے آ سکتا ہے؟ واپس نہیں آ سکتا. اور یہ جو لوگ ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی بڑی اہم ہے، کچھ لوگ اپنے ماجوس ہے، ماجوس آدمی ایسی گپے مارتے رہتے. جس نے اللہ سے رحمت سے جو ماجوس ہو گیا نا
وہ یہ باتیں سناتے رہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، مجھے خواب آئی، بالکل بشارت ہو گئی، اور ہم محفل میں آئے، حضور پاک کی محفل میں آئے، اللہ کے قریب ہو گئے، صاف مجھے ارشاد ملا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ جب آدمی مایوس ہو جائے تو گپے لگانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے انہوں نے بنا دیا، اور کوئی جھوٹا کچھ بن گیا، کوئی جھوٹا کچھ بن گیا۔ اب ولی کوئی ایسی یونیورسٹی تو ہے نہیں جہاں سے سرٹیفکیٹ ملے ولایت کا کہ ولی کی ڈگری لے آیا جس طرح آپ ایم اے کے پی ایچ ڈی کر لیتے ہو۔ اب آدمی آ کے جو ولی ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو، ثبوت تو ایسا ہے کو نہیں۔ جو شخص جس کو بنایا گیا اس نے کبھی نہیں کہا کہ بنایا گیا، تو اپنا فنکشن کرتا رہے گا، بات اپنی کرتا رہے گا، اور جس نے بنانا ثابت کرنا شروع کر دیا سمجھو کہ وہ ایک کہانی بنا رہا ہے، اور جس نے محفل ثابت کرنا شروع کر دی کہ مجھے خواب میں یہ محفل ملی، وہ محفل ملی، یہ بھی ایسے ہے۔ بے شمار بزرگ نما لوگوں نے غیر بزرگانہ باتیں کی ہیں، ایسی مطلب داستانیں لکھی ہیں کہ اسلام ہی خراب کر دیا، گڑبڑ کر دی، سارے باطنی طور پر واقعات بنا لیے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، جب مجھے یوں اطلاع ملی پھر اس دفعہ یہ اطلاع ملی۔ بے شمار لوگوں نے حضور پاک کے حوالے سے باتیں کی، بڑی بڑی محفل میں بات کی کہ محفل نمبر 1 حضور پاک کے ساتھ، دوسری محفل، تیسری محفل، وہ واقعات میں بات ایسی ثابت نہیں ہوئی۔ اس لیے کچھ ماجوس لوگ جو ہیں انہوں نے بہت مبالغہ رہی کی، تو کبھی کچھ بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے، مشورہ یہ ہے کہ انسان بنتے رہنا آپ لوگ، تو بڑا اچھا مقام ہے۔ کوئی بہت کچھ بننے کی کوشش نہ کرنا، کیا انسان بنتے رہنا بہت اچھا ہے، خالی انسان ہونا بہت کافی، اس میں کوئی نمایاں ہونے کی ضرورت ہی کو نہیں ہے۔ کچھ ریس گواتے جاؤ، اور انسان کیا ہے، اپنے حال میں مگن رہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی بہتان نہ باندھو کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا جبکہ اس نے مجھے نہیں کہا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگ سارے یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ، ایسے جنگ کے زمانے میں بڑے بڑے واقعات آتے ہیں کہ ایک رکاب کے پاس آ جائے گا، ایک آدمی نے خواب میں زیارت کی اور اس کو حضور پاک نے یہ فرما دیا کہ یہ ہے، اور یہ کہتا آپ کو 14 آدمی کو اور لکھ کے بھیجو ورنہ تمہارے 15ویں دن تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا۔ اور یہ سارے کا سارا واقعہ، کسی کو قرآن شریف کے 17ویں صفحے پر ایک واقعہ مل جائے گا، آپ قرآن کھولو وہاں ایک چیز پڑی ہوگی، ایسے ہوتے ہیں بے شمار مطلب داستان بناتے ہیں، یہ بشارت ہوگی یہ بشارت ہوگی۔ یہ بشارتیں جو ہے نا اپنے پاس سے بنانے والے دراصل اللہ کی رحمت سے مکمل ماجوس ہو چکے۔ بشارت کی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بشارت ہی ہے ایکسٹینشن کہ اور حکومت ملے گی 99 تک ملے گی۔ پہلے بھٹو کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کو مطلب مل گئی، حضور پاک کے دربار سے فیصلہ ہو گیا کہ اس پہ نہیں جائے گا، وہ بھی نہیں رہا، جہاں لوگ کو میرے 5 سال کے لیے ایکسٹینشن مل گئی، یہ بھی نہیں رہا، وہ بتانے والے بھی نہیں رہے۔ خیر سے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ماجوس، مکمل طور پر ماجوس ہیں۔ آپ یہاں رہنے دو جو رہ رہا ہے، جانے دو جو جا رہا ہے، آنے دو جو